متى ترانا ونراك متى ترانا. آیا یہ خارج میں ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہے؟ اگرچہ علماء متفق ہیں کہ ذہن میں اس کا وجود ہے، تو اس کے ذہنی وجود پر علماء متفق ہیں، اختلاف اس کے خارجی وجود میں ہے۔ تو جن کے نزدیک خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، ان کے نزدیک اس کا وجود پھر محدود رہ جائے گا عالم ذہن تک، اور جو علماء کہتے ہیں کہ خارج میں اس کا وجود ثابت ہے، ان کے نزدیک عالم ذہن کے ساتھ خارج میں بھی اس کا وجود ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ ہے موضوع کلام۔ مختلف زاویوں سے مختلف انداز میں اس بحث کو مسلسل 2 یا 3 بار رپیٹ کر چکے ہیں، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کچھ تشنگی باقی ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں تاکہ آپ لوگوں کو ہر طرف سے جو ہے وہ بحث یا تصویر مکمل نظر آئے۔ تو پھر مناسب یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز آپ لوگوں کے سوالات سے کیا جائے۔ آپ کے سوالات کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے اس بحث کو اسی طریقے سے بیان کریں گے جو آپ کے سوال کا مطمع نظر ہوگا۔ تو سوال کی روشنی میں جب جواب دیں گے تو امید ہے جو چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کا آپ سوال کرتے جائیں، اس کو ہم بیان کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا فہم حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آج کا درس جو ہے پھر وقفہ سوالات سمجھیں۔ جی فرمائیے، کہاں سے کیا چیز سمجھ نہیں آئی؟ جو سوال ہے اسی کے مطابق گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہ یہ جو تقسیم کلی کی منطقی طبیعی اور عقلی کی طرف، یہ تقسیم کی اساس کیا ہے؟ ہاں، کس اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی؟ کلی کی تقریباً تقسیمات ہیں، 5-6 تقسیمات ہیں، اور میں نے تحذیر کے دوران حاشیے میں جو ہے وہ تقسیمات کا عدد اور اعتبارات، یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے، یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے، وہ میں نے لکھا ہے لیکن وہ ابھی ذہن میں حاضر نہیں ہے۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ یہ تقسیم کے عدد کہ کلی کتنی بار تقسیم ہوئی ہے یا کتنی تقسیمات ہیں، اور تقسیمات کے اعتبارات بھی کس اعتبار سے کس جہت سے یہ تقسیم ہوئی ہے۔ مقصد بھی اس کو دیکھنا، مقسم سب کا یہی ایک ہے، مفہوم کلی تمام تقسیمات میں مقسم ایک ہی ہے۔ تو یہ نقطہ جو ہے وہ مطلوب ہے، ذکر کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ بحث سے متعلقہ جو ہے وہ نکات یا سوالات ہیں وہ بیان کروں۔ جو کلی طبیعی جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو سوالات چاہیے، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ مطرح فرمائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ذہن میں بھی موجود ہو، وہ خارج میں بھی موجود ہو؟ مثلا آئینے میں آپ کی تصویر ہے، آپ باہر بھی آپ ہیں، آئینے کے اندر بھی آپ ہیں۔ جو چیز ذہن میں وہ خارج میں تو نہیں، خارج میں یہ تصویر ہے، خارج میں تصویر نہیں ہے، یہ وجود ہے میرا، حالانکہ ذہن میں بالکل چیز موجود نہیں ہے۔ جو آئینے میں ہے وہ کیا ہے؟ تصویر تصویر ہے۔ خارج میں وہی تصویر تو نہیں ہے، کس کی تصویر ہے؟ باقی جس کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو شیشے کے آئینے کے سامنے کھڑا ہے اسی کی ہی تصویر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی تصویر ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئینے کے باہر جو کھڑا ہے یہ اصل وجود ہے، اور جو آئینے کے اندر ہے وہ اصل وجود نہیں ہے، وہ اس کی صورت ہے، وہ اس کی تصویر ہے، وہ اس کا عکس ہے۔ تو عکس اور چیز ہے، اصل اور چیز ہے، تو آپ عکس کو اصل نہیں کہہ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے،
آپ کا بالکل جو ہے وہ ملاحظہ ٹھیک ہے۔ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ آپ بعین ہی نفس نفیس اسی اصلی وجود کے ساتھ جو خارج میں ہے، اسی اصلی وجود کے ساتھ آپ جو ہے وہ آئینے کے اندر ہیں؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینے میں جو عکس ہے وہ اسی اصل کا ہے جو آئینے کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو ہم ان کو آپس میں میچ کر رہے ہیں کہ یہ اسی کا ہے، یہ صورت یکس اسی کی ہے جو آئینے کے باہر اصل وجود ہے۔ تو آخر ان دونوں کے درمیان آپ کوئی ربط تعلق دیں گے تو یہ تصویر اس خارج میں جو اصل ہے، وعلیکم السلام، اس کی طرف منسوب ہوگی اور اس کی یہ عکاسی کرے گی۔ اگر اس کا اس اصل وجود کے ساتھ ربط نہیں ہے تو پھر یہ ذہنی تصویر، آئینے کی تصویر اس اصل کا اس کی عکاسی نہیں کر سکے گی۔ ربط دینا ہوگا آپ کو۔ ہم ربط کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو کنفرم ہے نا کہ ایک چیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذہن میں بھی ہو اور خارج میں بھی ہو، ایک ہی چیز۔ جو ذہن دیکھو، جو ذہن میں تصویر ہے اس تصویر کا اصل خارج میں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب آئینے والی تصویر خارج والی اصل کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ جب میچ کرتی ہے تو میچ جو ہے، مطابقت جو ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو خد و خال آئینے میں ہیں وہی خد و خال بے آئینے ہی خارج میں ہے۔ ورنہ اگر اس کے خد و خال اور ہیں، آئینے والی تصویر کے اور ہیں، تو پھر آپ فرق آنے کی صورت میں اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ تصویر کے خد و خال بے آئینے ہی خارج میں نہیں ہے تو پھر وہ تصویر اس کی نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ تو آپ یہ اسی صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویر اس اصل کی ہے جب اس تصویر کے خد و خال بے آئینے ہی وہی ہوں جو اس اصل کے ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وجود جو ہے، جو تصویر ہے، اس کا وجود جو ہے وہ ذلی وجود ہے جو خارج میں ہے، اس کا وجود حقیقی وجود ہے۔ تو آپ وجود کی قسم کے اندر یا وجود کی نوعیت کے اندر آپ یہ فرق کر سکتے ہیں کہ وہ وجود ذلی ہے، یہ وجود حقیقی ہے۔ تو یہ وجود کی آگے اقسام آئیں گی جو 4 قسمیں بیان کرتے ہیں، تو یہ فلسفے کی بحث ہے، لیکن میں جو ہے وہ فلسفے کا دروازہ نہیں اس بحث پہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں صرف منطق کے ضلع تک محدود رہنا چاہتا ہوں، جہاں تک منطق کے ضلع کی حد ہے۔ تو یہاں پر جو اختلاف کر رہے ہیں مراد کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ کس چیز میں؟ اسی چیز میں جیسا بھی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو ذہن میں مفہوم ہے اس کا خارج میں حقیقی وجود بھی ہے یا نہیں ہے، یہی یہاں پہ اختلاف ہے۔ جو حقیقی وجود ہے اسی کا ہے، اسی کا ہے نا۔ جب اسی کا ہے تو پھر وہی خد و خال جو ذہنوں کے ہیں بے عین ہی وہی ماننے پڑیں گے خارج میں، ورنہ مطابقت ختم ہو جائے گی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ذہنی وجود میں خارجی وجود میں فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اس کے وجود کی نوعیت اس کے وجود کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن وہی خد و خال جو آئینے میں ہے، جو ذہن میں ہے، بے عین ہی وہی خارج میں بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ذہن میں ہیں وہ خارج سے ذہن میں آئے ہیں، نہ کہ ذہن سے ہم خارج میں آ رہے ہیں، لیے ہی خارج سے گئے ہیں۔ ذہن نے وہ عکس لیا ہی خارج سے ہے، آئینے نے وہ تصویر لی ہی خارج سے ہے۔ اگر خارج میں اس کا وجود نہیں تھا، دیکھیں نا، جب کوئی چیز کسی سے لی جاتی ہے تو لینے سے پہلے وہ چیز وہاں موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کو 10 روپے دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے لینے والے نے جب آپ سے یہ 10 روپے لیے ہیں تو آپ کے پاس یہ موجود تھے تو لیے ہیں۔ یہ تصویر ذہن نے کہاں سے لیا ہے؟
جس تصویر کو آپ نے کلی طبیعی کہا ہے، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ وہ ذہن کا وہم ہے، ذہن کا وہم ہے تو پھر کلی فرضی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر خارج سے لی ہے تو پھر خارج سے لینا اس بات کی دلیل ہے کہ خارج میں تھی تو ذہن نے خارج سے لیا، توجہ ہے؟ تو لہذا وہ تصویر وجود کے لحاظ سے اور ہے، یہ تصویر وجود کے لحاظ سے اور ہے، تو وجود کا فرق پڑے گا، چونکہ عالم ذہن عالم کا فرق ہو گیا، ذہن اور ایک عالم ہے، خارج ایک اور عالم ہے۔ خارج کے اندر مشاہدات ہیں، ایسے اجسام ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، جن کو آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، قابل لمس ہیں، قابل رؤیت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر جو ہے عالم خارج کے اندر جو اجسام ہیں، جو موجودات ہیں، وہ اپنی تمام تر تاثیرات، تمام تر صفات کے ساتھ، حقیقی وجود کے ساتھ اللہ نے ان کو خلق کیا ہے۔ ذہن کے اندر اسی دنیا کی کاپی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو علمی تصویر ہے ذہن کے اندر، جو کاپی ہے اسی حقیقی دنیا کی ذہن کے اندر، تو چونکہ وہ ذہن نے اس خارج سے لی ہے وہ کاپی، تو اس کا مطلب ہے خارج میں تھی تبھی تو ذہن نے خارج سے لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذہنی تصویر کا خارج میں وجود ماننا پڑے گا۔ خارج میں کلی طبیعی کا وجود ہے، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ خارج میں ہے، خارج میں کیسے؟ جو کہتے ہیں کہ خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں یہ جو کلی طبیعی ہے یہ ذہن کی اپنی اختراع ہے، خارج میں اس کے افراد ہیں، یہ مفہوم جن کے لیے آپ بطور عنوان استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ جب کسی کا نام رکھتے ہو تو نام ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نام کا مسمى ہوتا ہے، خارج میں نام نہیں ہوتا، تو یہ ذہن نے نام رکھا ہوا ہے جی ان افراد کا، کیا جی انسان ہے، تو ایک جامع نام ایک لے لیا ہے، عقل نے ایجاد کیا ہے، یہ اختراع عقل کی ہے، یہ نام خارج میں نہیں ہے، خارج میں اس کے افراد، لہذا خارج میں کلی کا وجود نہیں، خارج میں اس کے افراد کا وجود ہے جو منکر ہے، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہے اس کا وجود، جو کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہے، جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ صرف یہ نام ہی نہیں ہے، یہ نام نہیں ہے، باقاعدہ اس نام کی خارج میں اپنا اس کا وجود ہے، صرف آپ اس کو اسم نہ لو، نام نہ لو، یہ نام نہیں ہے، باقاعدہ یہ صفت ہے، اور اس صفت کا خارج میں باقاعدہ ایک وجود ہے، جو وجود موصوف کے وجود کے ساتھ اتصاف رکھتا ہے، اور جو افراد ہیں خارج میں، افراد جن کا حقیقی وجود ہے وہ افراد موصوف ہیں، اور یہ جو مفہوم کلی ہے اس مفہوم کلی کا خارج میں ایک اپنا صفتی وجود ہے، صفاتی وجود ہے اس کا، اور وہ صفاتی وجود موصوف کے وجود کے ساتھ خارج میں اتصاف اور قوام رکھتا ہے۔ تو یہ جو کل اتباع ہیں صرف اسم نہیں ہے، باقاعدہ ان اسما کا یا ان مفاہیم کا خارج میں وجود ہے، تو اس کے وجود کو مانتے ہیں۔ میری نظر میں کلی طبیعی خارج میں موجود ہے، اور عالم ذہن اور عالم خارج کے درمیان رابط، وحید رابط کلی طبیعی ہے۔ کلی طبیعی کو اگر آپ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہو، خارج میں اس کا وجود آپ انکار کر دیتے ہو، تو عالم ذہن اور عالم خارج کے درمیان رابطہ ختم ہو جائے گا، اور وہ مستقل عالم ہے، اور دو مستقل چیزوں کے درمیان میں رابطے کے بغیر آپ ایک عالم کی چیز دوسرے عالم میں منتقل نہیں کر سکتے ہو۔
اس کلی طبی کو خارج میں ماننے یا نہ ماننے سے یعنی جو بھی نظریہ کی نظریے کے قائل ہو جائیں، اس نظریے کے یعنی عدم کے یا وجود کے قائل ہونے سے ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، یعنی ہماری زندگی جو اس چل رہی ہے اس میں کیا اثر پیدا ہوگا؟ اس کے اثرات یہ پیدا ہوں گے کہ آپ کے پاس یہ جو خارجی حقائق ہیں، خارج میں جو حقائق ہیں، اب یہ حقائق چاہے تمہارے عقائدی ہے یا فقہی ہے یا سائنسی ہیں، کچھ سائنسی معلومات ہیں وہ آپ نے خارج سے لی ہیں، کچھ آپ کے عقائد ہیں، وہ عقائد کس کے بارے میں ہیں؟ ان خارج کے حقائق کے بارے میں۔ آپ کے پاس دین اسلام کا نظام جو ہے وہ بھی اسی خارج سے لیا گیا ہے، آپ کا جو ایمان ہے وہ بھی ایمان تو انہی خارجی حقائق کے متعلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ایمان ہے، آپ کے پاس جو سائنسی معلومات ہے، آپ کے پاس جو عقائد ہیں، جو آپ کے پاس اسلامی نظریات ہیں، یہ سارے آپ کے ذہن کی ایجاد ہیں۔ آپ کے ذہن نے ان کو جو ہے ایسے فرض کر لیا کہ ایسے ہیں، خود آپ کے ذہن نے یہ اپنے اندر خود ایک اختراع کر کے یہ ساری چیزیں خود سے ایجاد کی ہیں۔ حقائق ان کا وجود حقائق میں نہیں آیا ہے، ان کا وجود حقائق مانو گے عالم حقائق میں تو پھر یہ حقیقت میں چلے جائیں گے، ذہن کی ایجاد نہیں کہہ رہے گے۔ اگر انکار کر دیتے ہو تو فقط یہ پھر تمہارے ذہن کی اختراع کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ پر جو ایمان رکھتے ہو یہ تمہارے ذہن کی اختراع ہے، اس ایمان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا وحدت کا خارج میں وجود نہیں ہے، صرف آپ کا ذہن ایمان رکھتا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کا ایمان ہے کہ پاک نبی اللہ کے رسول ہیں، رسالت اور نبوت جو ہے کلی طبیعی ہے، تو یہ ذہنی ایجاد ہے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ معاف کرنا جو تعبیر جو ہے وہ علماء کی تعبیر کا مطلب یہی بنتا ہے۔ تو خارج میں اس نبوت کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف ذہن میں یہ موجود ہے۔ نبوت ذہن میں صرف موجود ہے، ذہن نبی ہونے کو مانتا ہے، اپنی اس عقلی نظام کے تحت یا عقلی ادلہ کے تحت ذہن مانتا ہے کسی کے نبی ہونے کو، مگر نبوت کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ آپ کا سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا، کہاں بیٹھے؟ آپ کا ایمان، آپ کا اسلام ذہنی اختراع ہو کے رہ جائے گا، خارج میں اس کا وجود اگر انکار کرتے ہیں۔ کل والا سوال کے مجموع کو یہ کلی مرد کی کہہ رہے ہیں، کلی عقلی جو ہے وہ مجموع کا نام ہے، جبکہ جو مفرد کی بحث ہے تو مفرد کی بحث میں جو ہے مرکب کہاں سے آ گیا؟ یہ اشتباہ ہے تمہاری، مفرد کی بحث رک گئی تھی کلی متواتی پر، آگے جب اس نے مفہوم کلی کو تقسیم کیا ہے تو وہ مفہوم کلی شامل ہے مرکب کو بھی مفرد کو بھی، اس لیے ہر نوع کا مفہوم مرکب ہوتا ہے۔ بلکہ الجسم کیا ہے الحساس متحرک بالارادہ، وہ فاصل مرکب ہے آپ کی۔ بہت سارے خواص ایسے ہیں کہ جو دو چار عرض، یعنی عرض جو ہیں وہ دو چار عرض کا مرکب جب آپ بناؤ گے تو وہ خاصہ بن جاتا ہے، وہ خاصہ مرکبہ کہلاتا ہے۔ لہذا یہ جو کلی کی تقسیم ہے نا کلیات خمسہ کی طرف، یہ مفرد کی تقسیم نہیں ہے، یہ مفہوم کلی کی تقسیم ہے۔ مفہوم کلی مفرد بھی ہو سکتا ہے، مفہوم کلی مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ تو بحث پیچھے رک گئی تھی جس کو آپ آگے کنٹینیو رکھے ہوئے۔ احساس متحرک بالارادہ کہیں پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ مفرد ہے مرکب ہے؟ فاصلہ ہے، وہ کس کی فاصلہ ہے؟ اگر مفرد کی تقسیم چل رہی ہے تو پھر آپ نے وہ کیسے اس کا مرکب بنا؟ نو کا مفہوم خود مرکب ہوتا ہے، کیونکہ علماء جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نو مفرد ہے ہی نہیں، جتنی انواع ہے مرکب ہے، سلسلے کے تحت درج ہے۔ اللہ نے یہ نظام اسی طرح خلق کیا۔ تو پھر آپ مفرد نکالیں گے تو سارے مرکبات جو مفاہیم ہیں سارے ویسے ہی نکل جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہے، مفہوم تقسیم ہوتا ہے کلی اور جزئی کی طرف۔ وہ مفہوم جس کو تقسیم کر رہے ہو وہ مفہوم مرکب بھی ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہو سکتا ہے۔ جو علم اور متواتر مشقی کی طرف جس
لفظ کو تقسیم کیا تھا، وہ لفظ مفرد تھا، وہ لفظ کی تقسیم چل رہی ہے نا آگے. لفظ کی تقسیم اللہ متواتر مشکک پر ختم ہو گئی ہے. آگے جو تقسیم ہے وہ مفہوم کی تقسیم ہے، نہ کہ لفظ کی تقسیم ہے. ہاں جی چاہے اس مفہوم پر لفظ مفرد دلالت کر رہا ہو، ہاں جی، چاہے وہ مفہوم جو ہے مفرد سے لیا گیا ہے، چاہے وہ مفہوم مرکب سے لیا گیا ہے. اگلی تقسیم لفظ کی نہیں ہے. مفرد کی تقسیم لفظ کی تھی، لفظ سے مفرد. فرق ویسے ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہاں جی، کچھ پلے پڑا ہے نہیں پڑا ہے. تو کلی طبیعی جو ہے بحث کو پھر آگے جو ہے وہ تھوڑا اور بڑھایا جائے. احمد جیسن تو خارج میں جو حقائق ہیں ان حقائق کو عالم طبیعت کہتے ہیں. طبیعت کی جمع ہے طبائع. اور ان طبائع کا جب عقل علم حاصل کرتی ہے، ادراک حاصل کرتی ہے، تو وہ علم اور ادراک جو ان حقائق کا عقل نے حاصل کیا ہے، فرسٹ ٹائم ذہن میں جو آیا ہے، اس ادراک کو، اس علم کو، یا اس صورت کو، یا اس معنی کو، اس مفہوم کو جو نام دے لو، کلی طبیعی کہتے ہیں. پھر ذہن میں آنے کے بعد عقل اس ذہن میں آنے والے مفہوم کے بارے میں تجزیہ اور تحلیل دیتی ہے کہ یہ مفہوم جو ہے کس ٹائپ کا ہے. کثیر ان پہ صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کثیر ان پہ صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اپنے ان خارجی حقائق کے لیے جہاں سے یہ لیا گیا ہے، ان کے لیے یہ نوع ہے، ان کے لیے یہ جنس ہے، ان کے لیے یہ فصل ہے. تو نوع ہونا، فصل ہونا، جنس ہونا، کلی ہونا، جزئی ہونا، یہ ساری تحلیل کون دے رہی ہے؟ عقل دے رہی ہے. کس کے متعلق؟ اس مفہوم کے متعلق جو مفہوم عقل نے عالم حقائق سے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے عقل سے عالم حقائق سے ایک مفہوم کو لیتی ہے. تو زید، بکر، خالد، یہ بہت سارے عالم افراد تھے. ان افراد سے عقل نے ایک مفہوم لیا ہے. اس مفہوم کا نام کیا ہے جی؟ انسان. تو یہ مفہوم ذہن میں آنے کے بعد پھر اس مفہوم کے بارے میں عقل تحلیل دے گی کہ یہ مفہوم کلی ہے یا جزئی ہے. تو عقل دیکھا اس کے اندر کثیرین پہ صادق آنے کی صلاحیت تھی، تو عقل نے کہا انہو کلیون. تو کلیون کا حکم انسان کے مفہوم کے ذہن میں آنے کے بعد عقل نے کلیون کا حکم اس پہ لگایا ہے. تو اس کے مفہوم، اس انسان کا پہلے ذہن میں مفہوم آیا ہے، پھر مفہوم ذہن میں آنے کے بعد اس پر کلی ہونے کا حکم لگایا گیا ہے. تو کلی ہونے کا حکم انسان کے مفہوم کے ذہن میں آنے کے بعد لگایا گیا ہے. اس لیے کلی طبیعی کو معقول اولی کہتے ہیں، اور اس پر جو عقل نے حکم لگایا ہے ذہن میں اس کے آنے کے بعد، اس حکم کو معقول ثانوی کہتے ہیں. لہذا مفہوم کلی یا مفہوم جزئی، یعنی لفظ کلی کا معنی، لفظ جزئی کا معنی، وہ معقولات ثانویہ ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اچھا، تو ایک تحلیل تو عقل نے یہ دی. دوسرا مفہوم اس نے زید سے لیا ہے. تو زید سے یہ مفہوم لینے کے بعد جب یہ مفہوم ذہن میں پہنچا، تو پھر ذہن میں پہنچنے کے بعد اب عقل جو ہے گویا یہ ذہنی یہ جو مفاہیم ہوتے ہیں نا، کلی طبیعی وغیرہ، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک خام مال آپ لے آتے ہو، پھر فیکٹری میں اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ سنوارا جاتا ہے، مرتب کیا جاتا ہے. تو عقل یہ جو مفاہیم ہیں جن کو آپ کلی طبیعی یا جزئی طبیعی کا نام دے رہے ہو، جو طبائع سے مفاہیم عقل لیتی ہے، یہ مفاہیم جو مباشرتاً خارج کے ملاحظے سے عقل اپنی جاجمنٹ سے مفاہیم لے لیتی ہے، یہ عقل کے پاس ایک خام مال ہے. اس خام مال کو پھر وہ مرتب کرتی ہے. کیسے؟ جب ان مفاہیم کے اوپر حکم لگاتی ہے، ان کی پھر جب وہ درجہ بندی کرتی ہے، ان کو مرتب کرتی ہے. کیسے مرتب کرتی ہے؟ کہ بھئی یہ جو مفہوم میں نے خارج سے لیا ہے، یہ مفہوم اپنے افراد کے لیے نوع ہے، تو کہہ دیتی ہے انہو نوعن. جنس ہے تو کہہ دیتی ہے انہو جنس. اپنے افراد کے، تو ملاحظہ اپنے افراد کے ساتھ دے گی. ٹھیک ہے؟
کیونکہ کلیات خمسہ کلی حقیقی کی بحث ہے بھائی، اور کلی حقیقی جو ہوتی ہے کہاں سے لی جاتی ہے؟ افراد سے لی جاتی ہے، مد مقابل کلی فرضی جس کا کوئی فرد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پہلو میں آگے جو بحث اس نے رکھی ہے نا، کلی طبیعی منطقی عقلی، یہ اسی کلی حقیقی کی بحث آگے چل رہی ہے، کلی فرضی کی یہ بحث نہیں ہے، کیونکہ کلی فرضی میں کلی طبیعی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو زائد کا مفہوم بھی خارج سے عقل نے لیا ہے، انسان کا مفہوم بھی خارج سے عقل نے لیا ہے، حیوان کا مفہوم بھی خارج سے عقل نے لیا ہے، جسم نامی کا مفہوم بھی خارج سے عقل لیتی ہے، عالم کا مفہوم بھی خارج سے لیتی ہے، ظاہر کا مفہوم بھی خارج سے لیتی ہے، شاعر کا مفہوم بھی تو یہ سارے مفہوم شاعر، کاتب، انسان، حیوان، ناطق، جسم نامی کہاں سے لیے ہیں؟ عقل نے خارج سے لیے ہیں۔ تو یہ مفاہیم عقل ذہن میں جب لے لیتی ہے تو مفاہیم ذہن میں پہنچنے کے بعد پھر ان مفاہیم کو عقل مرتب کرتی ہے، ان کی تشخیص دیتی ہے کہ یہ مفہوم اپنے افراد کے لیے، جن افراد سے میں نے یہ لیا ہے ان اپنے افراد کے لیے یہ مفہوم کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو عقل نے پھر کچھ احکام وضع کیے ہوئے ہیں، عین اور ذات ہے، فاصل ہے، حیوان ہے، یا دائرہ بڑا ہے یا اس سے مزید بڑا ہے، تو جسم جن سے قریب، جن سے بعید، وہاکذا۔ تو یہ ساری اگلی تفصیلات جو ہیں عقل نے مرتب کی ہیں ان مفاہیم کے بارے میں جو مفاہیم عقل ڈائریکٹلی خارج سے لیتی ہے۔ تو جو مفاہیم عقل خارج سے ڈائریکٹلی لیتی ہے ان مفاہیم کو طبیعی کہتے ہیں، کلی ہیں تو یہ کلی طبیعی کہلائیں گے، جزئی ہیں تو یہ جزئی طبیعی کہلائیں گے۔ جو جزئی طبیعی ہے اس کے آگے کوئی مزید تفصیل نہیں ہے، جو کلی طبیعی ہیں ان کی آگے پھر مزید تفصیل دیتی ہے۔ کلی طبیعی جو ہے وہ نوع بھی ہو سکتی ہے، جنس بھی ہو سکتی ہے، خاصہ بھی ہو سکتی ہے، فاصل بھی ہو سکتی ہے، جن سے قریب، بعید وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جنس ہونا، نوع ہونا، فاصل ہونا، قریب، بعید وغیرہ وغیرہ، جوہر تک، یہ سب کون ہیں؟ کلی طبیعی۔ وہ مفہوم جو کلی طبیعی تھا اسی کے اوپر عقل نے سارے جو ہیں وہ آگے مراتب اس کے بنا دیے ہیں، اسی کے اوپر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، سارے یہ احکام کس پہ لگا رہی ہے عقل؟ کلی طبیعی پر، ٹھیک ہے؟ اور کلی طبیعی کیا ہے؟ وہ مفہوم ہے جس کو عقل نے عالم خارج سے ڈائریکٹلی لیا ہے۔ تو چونکہ پہلے یہ مفہوم لیا ہے اس لیے اس مفہوم کا نام معقول اولی ہے، اور اس معقول اولی پر آگے جو احکام لگا رہی ہے وہ احکام اس معقول اولی کے کیا ہیں؟ محمولات ہیں۔ احکام ہمیشہ، حکم ہمیشہ محمول ہوتا ہے۔ تو یہ مفہوم جو کلی طبیعی ہے یہ ان احکام کا موضوع ہے۔ وہ احکام سارے کیا کہلائیں گے؟ ان کے لیے معقول ثانوی کہلائیں گے۔ تو نوع ہونا، جنس ہونا، فاصل ہونا، جن سے قریب ہونا، بعید ہونا، خاصہ ہونا، الی آخری، یہ سارے کیا ہیں؟ معقولات ثانویہ ہیں۔ آگے منطقی کی لگا دو، چونکہ فلسفے میں جب بحث آئے گی تو وہاں بھی وہ معقولات ثانوی دیں گے، لیکن وہ معقولات ثانوی ان 5 کے علاوہ ہیں۔ 5 مراد کلیات خمسہ، ان کے علاوہ اور ہیں، وہ بھی ثانوی مفہوم ہے۔ ہاں بھی ایک اولی مفہوم ہے، اس اولی مفہوم پر احکام فلسفہ بھی لگاتا ہے، لیکن فلسفہ جن احکام کو جو ہے وہ لے کے آتا ہے وہ مفاہیم ثانویہ فلسفیہ ہیں۔ وہ کہاں بحث آئے گی؟ فلسفے میں آئے گی۔ اور ہم ابھی کے مفاہیم ثانویہ کو پڑھ رہے ہیں جو منطق نے اس مفہوم طبیعی پر لگائے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو تصویر ذہن میں آ گئی۔ اور تو اب ہم نے قانون یہ دیا ہے کہ ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے، ہر موضوع اپنے محمول کا مصداق ہوتا ہے۔ تو یہ جو مفہوم طبیعی ہے کہاں سے لیا گیا ہے؟ خارج سے۔ تو جو خارج میں ہے وہ مصداق ہے اس مفہوم طبیعی کا۔ پھر مفہوم طبیعی موضوع ہے کس کا؟ وہ عقل نے اس کے ذہن میں آنے کے بعد اس پر جو حکم لگایا تھا اس کے لیے، تو وہ آگے اس کے لیے محمول بنے گا۔ تو پھر وہ
نو ان کا مصداق انسان کا مفہوم بنے گا، انسان کے مفہوم کا مصداق بنے گا وہ حضرت زید جہاں سے، یا وہ افراد جہاں سے یہ عقل نے یہ مفہوم لیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو معقول اولی کا مصداق خارج میں ہوتا ہے، معقول ثانوی کا مصداق ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو جو معقول اولی ہے اس کا تعلق ذہن کے ساتھ بھی ہے، خارج کے ساتھ بھی ہے. ذہنی وجود مان رہے ہو، خارجی وجود مانو گے تو ذہن خارج کا تعلق بنے گا. خارجی وجود کا انکار کرو گے، دونوں عالم الگ الگ. برگی کھول دیا ہے تم نے، برگی سمجھ لیو، اور دو پرزے جوڑنے کے لیے جو پیچ قابلہ ہوتا ہے کھول دیا تو پھر عالم ذہن اور عالم خارج دونوں الگ الگ ہو جائیں گے. تو آپ ان دونوں کے درمیان رابط دینے کے لیے جو مفہوم طبیعی ہے اس کا عالم ذہن اور خارج کے درمیان اس کو جسر کی حیثیت سے مانو گے. ذہن میں بھی اس کا وجود ہے، خارج میں بھی اس کا وجود ہے. جو زید بکر خالد سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ طبیعی ہو جائے گی، اور اس پر جو ہم کو لگا رہے ہیں کہ یہ کلی ہے، یہ منطقی ہو جائے گی. ہاں جی، جو مفہوم طبیعی کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، کیا حکم لگا رہے ہیں کہ یہ مفہوم کلی ہے، وہ جو حکم ہے وہ منطقی ہے. جی، یعنی انسان کا جو مفہوم ہے وہ کلی ہے. انسان کا جو مفہوم ہے، لفظ انسان کا جو مفہوم ہے وہ کلی کا مصداق ہے. یوں کہہ لو، کلی کا مصداق ہے، لفظ کلی کا مصداق ہے. جی، یعنی لفظ انسان کا جو مفہوم ہے وہ موضوع ہے، موضوع ہے، اور لفظ کلی اس کا محمول ہے. اور کلی کا جو مفہوم ہے وہ اس کا محمول ہے. رحم اللہ، ایسے ہی ہوگا. ایسے ہو جائے گا. اور پھر لفظ انسان کا مفہوم جو کہ مفہوم طبیعی ہے وہ مصداق، لفظ کلی کا مفہوم وہ اس کا محمول ہو جائے گا. وہ موضوع بن جائے گا، یہ محمول بن جائے گا. تو لفظ انسان کا جو مفہوم طبیعی ہے یہ موضوع ہے، تو موضوع ہر محمول کا اسی کا مصداق ہوتا ہے. تو لفظ انسان کا جو مفہوم ہے وہ مصداق ہو جائے گا. کس کے لیے؟ اپنے محمول کے لیے. اس کا اپنا محمول کیا ہے؟ کلی ہو. نون بھی لگا سکتے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے خالد بکر زید سے ہم نے لیا کہ یہ انسان ہے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ اب اس پر ہم نے حکم لگا یہ کلی ہے. اور پھر ہم نے زید سے ایک مفہوم لیا تو کہا کہ زید جزیون، تو یہ خارج میں ایک ہی فرد کلی کا کلی بھی بن رہا ہے اور جزوی بھی بن رہا ہے. جی، ایک ہی وقت میں، یعنی ایک کلی بھی ہے اور جزوی بھی ہے. جزوی، بالکل ٹھیک ہے. سوال سمجھا آپ صاحب کا؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم زید سے مفہوم ایک زید کا لفظ زید، وہ مفہوم جس مفہوم کو ہم لفظ زید کے ذریعے اشارہ دیتے ہیں وہ مفہوم کہاں سے لیا گیا؟ وہ بھی زید سے لیا گیا. تو ایک مفہوم وہ ہے جس کی طرف ہم نے لفظ انسان کے ذریعے اشارہ دیتے ہیں، وہ لفظ انسان کا مفہوم کہاں سے لیا گیا ہے؟ وہ بھی زید سے لیا گیا ہے. تو زید سے دو مفہوم لیے گئے. زید سے دو نہیں 20 لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دو نہیں 20 لے سکتے ہیں. لیکن وہ سارے مفاہیم جو ہیں عقل ان کی خانہ بندی کرے گی کہ یہ زید کے لیے یہ مفہوم کیا حیثیت رکھتا ہے، اس مفہوم کا زید کے ساتھ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب وہ تعلق سمجھاؤں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو زید سے جو ہے مفہوم لیا ہے عقل نے، وہ مفہوم جس کو لفظ زید کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. زید سے ہی عقل نے وہ مفہوم لیا ہے جس مفہوم کی طرف آپ انسان کے ذریعے اشارہ کرتے ہو. زید سے ہی عقل نے وہ مفہوم لیا ہے جس مفہوم کے ساتھ طرف آپ لفظ حیوان سے اشارہ کرتے ہو. زید سے ہی عقل نے وہ مفہوم لیا ہے جس مفہوم کی طرف لفظ جوہر کے ذریعے اشارہ کرتے ہو. بہت سارے مفہوم عقل اسی زید سے ہی لے رہی ہے. تو سارے مفاہیم لیے عقل نے ہیں زید سے، مگر ان مفاہیم کی آگے وہ خانہ بندی کرے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کے سوال کا جواب اس خانہ بندی کے اندر ہے. تو پہلا خانہ عقل یہ بنائے گی کہ یہ مفہوم جو میں نے زید سے لیا ہے یہ زید پر صادق آتا ہے، یا زید کے علاوہ باقی افراد جو ہیں ان پر بھی صادق آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پہلا خانہ یہ بنائے گی. اس خانے میں آ کے فیصلہ دے دے گی کہ اس میں اگر صلاحیت ہے تو یہ جزیہ ہے، اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے تو جزیہ ہے، صلاحیت ہے زید کے علاوہ دیگر پر صادق آنے کی تو یہ کلی ہے. جزی ہونے کی صورت میں عقل سائڈ پہ لگا دے گی، کلی ہونے کی صورت میں پھر اگلے خانے کی طرف چلے جائے گی. اچھا اب یہ کلی ہے تو پھر کلی کی آگے قسمیں ہیں 5، تو پھر ان میں سے یہ کس درجے میں آتا ہے؟ یہ اس زید کے لیے عین الحقیقت ہے، بعض الحقیقت ہے،
بعض الحقیقت کی صورت میں مشترک ہے، مختص ہے، مختص ہونے کی صورت میں یہ فاصل ہو جائے گا، مشترک ہونے کی صورت میں جنس ہو جائے گا، جنس کی صورت میں پھر جو ہے مزید کون آگے بنائے گی کہ بھئی اس کے علاوہ دیگر کسی اور کیٹیگری کے افراد کو بھی شامل ہے یا شامل نہیں تو جن سے قریب ہو جائے گی اگر اور کیٹیگری کے افراد کو شامل نہیں ہے، اگر اور کیٹیگری کے افراد کو شامل ہے پھر جن سے بعید ہو جائے گی، جن سے بعید کے بعد پھر مزید کیٹیگری بڑھاتے جائے گی، جنس کا درجہ بڑھاتے جائے گی جوہر تک، یہاں تک کہ سارے افراد کائنات کے وہ ایک ترتیب کے اندر عقل سب کو نظام میں درج کر لے گی۔ اب سمجھائیے کہ عقل کیا کرتی ہے، اس مفہوم کے ساتھ کہانی اس مفہوم کی ہے جو فرسٹ ٹائم عقل نے خارج سے لیا ہے، خارج سے لیا ہے تو اس کے بارے میں عقل اپنے عقلی احکام صادر کر رہی ہے۔ تو اگر خارج سے مفہوم لیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے عقل سارا کچھ یہ جو تانا بانا بنا رہی ہے، یہ جو سویٹر بن رہی ہے، وہ صرف اپنے وہم میں بن رہی ہے، خارج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جریہ لباس پہ توجہ ہے وسیم صاحب؟ تو عقل جو ہے وہ اس عالم خارج کو پڑھنا چاہتی ہے، اس خارج کی دنیا کو سمجھنا چاہتی ہے۔ خارج کی دنیا کو عقل کیسے سمجھے گی؟ فرسٹ ٹائم خارج کی دنیا سے کچھ مفاہیم لے گی، جو مفاہیم لے گی پھر ان مفاہیم کو تحلیل دے گی کہ یہ مفاہیم جہاں سے لیے گئے ہیں ان افراد کے لیے یہ مفاہیم کیا حیثیت رکھتے ہیں، کلیہ ہیں، جزئی ہیں، جنس ہیں، فصل ہیں، نوع ہیں، الی آخرہ ہی۔ یہ جتنے بھی مفاہیم ہیں یہ مفاہیم ان کو تحلیل دیا جاتا ہے اس رشتے کی بنیاد پہ جو رشتہ ان مفاہیم کا ان افراد کے ساتھ ہے جو خارج میں ان کے افراد ہیں، خارج والے جن افراد سے یہ مفہوم عقل نے جن افراد سے لیا تھا۔ بہت لمبی گفتگو کروائی یار تم لوگوں نے، کچھ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ تو عقل کیا چاہتی ہے؟ عالم خارج کو پڑھنا چاہتی ہے، اس کو سمجھنا چاہتی ہے، اس کی تحلیل کرنا چاہتی ہے۔ تو کیسے تحلیل کرے گی؟ پہلے خارج سے ان کا مفہوم لے گی۔ ڈاکٹر مریض سے پہلے ایک قطرہ خون کا لیتا ہے، پھر اس خون کے قطرے پر اپنی تحلیل دیتا ہے۔ اگر اس نے خون کا قطرہ اس باڈی سے لیا ہی نہیں ہے تو اس کی ساری تحلیل وہم ہو جائے گی۔ اگر عقل نے خارج سے یہ مفہوم لیا ہی نہیں ہے تو سارا کل جو بنا رہی ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ وحدت ہے، یہ توحید ہے، یہ نبوت کا ایمان ہے، یہ ساری اس کی کیا ہو جائے گی؟ تحلیل اس کا اپنا وہم ہو جائے گی۔ تو ماننا پڑے گا اس نے جو تحلیل دیا ہے اس مفہوم کی دی ہے جو اس نے خارج سے لیا ہے۔ جب خارج سے لیا ہے تو اس کا مطلب ہے خارج میں موجود تھا تو لیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب آئیے فرسٹ ٹائم پہلا کھانا کون سا بنا تھا؟ مفہوم کا جزئی طبیعی، اور مفہوم دوسرا کیا ہے؟ کلی طبیعی۔ تو خارج سے جو مفہوم لیا گیا ہے اس مفہوم کے اندر جو پہلا کھانا بناتی ہے عقل، وہ کیا بناتی ہے کہ یہ مفہوم کثیرین پہ صادق آتا ہے یا کثیرین پہ صادق آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، یہ پہلا کھانا بناتی ہے اس مفہوم کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو وہ مفہوم اگر کثیرین پہ صادق آ سکتا ہے تو وہ مفہوم اس کو نام کیا دے دے گی؟ کلی طبیعی کا۔ ٹھیک، تو اس پر کلیون کا حکم لگا دے گی۔ جو کلیون کا حکم لگایا ہے نا یہ حکم منطقی ہے، لیکن جس مفہوم پہ لگایا ہے نا وہ مفہوم خارج سے لیا گیا ہے۔ ہم بحث اس حکم میں نہیں کر رہے جو عقل نے اس مفہوم کے ذہن میں آنے کے بعد اس پر لگایا ہے، ہم اس مفہوم کی کر رہے ہیں جو عقل نے خارج سے لیا ہے کہ یہ مفہوم چونکہ مفہوم ہے تو مفہوم تو ذہن میں ہوتا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو جب لیا خارج سے گیا ہے تو اس مفہوم کی حقیقت خارج میں وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ تو علماء جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلی طبیعی خارج میں وجود رکھتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ مفہوم جو فرسٹ ٹائم خارج سے لیا جاتا ہے اس مفہوم کا ایک متبادل یا اس کا مد مقابل، اس مفہوم کا مد مقابل خارج میں
وجود ہوتا ہے جس تو اب عقل اس مفہوم کی جو تحلیل دے گی وہ تحلیل پلٹ کے اسی خارجی وجود کے لیے ہمیں علم کا کام دے گی. یہ سارا علم اس حقیقت کو پہچان کرانے کے لیے ہے جس خارجی وجود سے یہ مفہوم لیا گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ یاد ہے قضیہ خارجیہ؟ قضیہ خارجیہ میں محمول کدھر جاتا ہے؟ خارجی افراد کی طرف. تو جو قضیہ خارجیہ ہوتا ہے نا اس کا محمول بھی طبیعی ہوتا ہے، اس کا موضوع بھی طبیعی ہوتا ہے، اور جو قضیہ ذہنیہ ہوتا ہے اس کا موضوع طبیعی ہوتا ہے، محمول طبیعی نہیں ہوتا، اس کا محمول ذہنی ہوتا ہے، یعنی منطقی ہوتا ہے. بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ؟ الانسان عالم، انسان بھی مفہوم طبیعی ہے، عالم بھی مفہوم طبیعی ہے. عالم کو محمول کو کیوں مفہوم طبیعی کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ جس طرح موضوع کا خارج میں مصداق ہے جہاں سے یہ لیا گیا ہے، اسی طرح محمول کا بھی خارج میں مد مقابل ہے جہاں سے عقل نے یہ محمول کے مفہوم کا اخذ کیا، ادراک لیا ہے. تو زید عالم، زید کا جس طرح خارج میں وجود ہے اس کی جو علم کی صفت ہے اس صفت کا بھی خارج میں وجود ہے. جب علم جو زید کی صفت ہے اس کا خارج میں وجود ہے تو پھر زید سے جو مفہوم لیا گیا ہے وہ بھی مفہوم طبیعی کہلائے گا، اور اس کی صفت کے وجود سے جو مفہوم عقل نے لیا ہے وہ مفہوم بھی طبیعی کہلائے گا. تو قضیہ حقیقیہ جو ہوتا ہے یا قضیہ خارجہ جو ہوتا ہے فن، اس کا موضوع اور محمول دونوں طبیعی ہوتے ہیں. جو قضیہ ذہنیہ ہوتا ہے اس کا صرف موضوع طبیعی ہوتا ہے کیونکہ اس کے موضوع کا مفہوم خارج سے لیا گیا ہے. جو اس کا محمول ہوتا ہے وہ طبیعی نہیں ہوتا ہے، وہ عقل اپنی جیب سے اس نے احکام وہاں بیان کر کے رکھے ہوئے ہیں. وہ عقل اپنے عالم سے اٹھا کے ایک حکم اس مفہوم پہ لگائے گی جو مفہوم اس نے خارج سے لیا ہے. اب اس سے مزید آسان کیا کروں یار؟ آپ کا تعاون درکار ہے، نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ پیغام اگرچہ مکمل ہو گیا ہے تمہارا اور 2 لائنیں ترجمے کی ابھی رہتی ہے، مکمل کر لی جائیں وہ لائنیں. اچھا، تو اب یہ 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کلی طبیعی خارج میں وجود رکھتی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ کلی طبیعی خارج میں وجود نہیں رکھتی ہے، اور مصنف منکرین کے گروپ کے ساتھ تعلق ہے. تو اب شارح کی ذمہ داری تھی مصنف کے قول کو بیان کرنے کی، تو شارح نے مصنف کے قول اور مصنف کی جماعت کے استدلال کو بیان کر کے بحث کو تمام کر دیا ہے. لیکن جو مد مقابل دوسرا قول ہے ان کے دلائل، ان کا استدلال، وہ تفصیل ہم نے مکمل کر دی ہے. جو قائل ہیں ان کی طرف سے کل کے درس میں ہم نے 3 عدد ادلہ بیان کی ہیں. پہلی دلیل کا نام کیا ہے؟ قضیہ خارجیہ کا وجود دلیل ہے کہ کلی طبیعی یا مفہوم طبیعی. مفہوم طبیعی کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جزئی طبیعی کو بھی یہ شامل ہو جائے. تو جس طرح کلی طبیعی کے خارجی وجود کی بحث ہے جزئی طبیعی میں بھی آئے گی کہ جزئی طبیعی خارج میں وجود رکھتی ہے یا تو مفہوم طبیعی خارج میں وجود رکھتا ہے. پہلی دلیل قضیہ خارجیہ. دوسری دلیل ہم نے کیا دیا ہے؟ ہاں 3 دلیلیں دی تھی، یاد نہیں ہے؟ دوسری دلیل ہم نے یہ دی ہے کہ اگر کلی طبیعی کے خارجی وجود سے انکار کر دیا جائے تو پھر آپ کے پاس دلیل نہیں رہے گی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ علم اس خارجی چیز کا ہے، کیونکہ خارج میں اس کا تعلق ہی نہیں ہے، خارج میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. یہ وجود ہی نہیں تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ ذہن میں آنے والا مفہوم فلاں چیز کا علم ہے؟ ہاں، تیسری صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی یہ کلی حقیقی جو ہے اگر اس کا خارج میں وجود نہیں ہے افراد کے اندر تو پھر اس میں اور کلی فرضی کے درمیان فرق نہیں رہے گا. اب آ جاتے ہیں جی ان کے استدلال کی طرف. دلائل میں بیان کر چکا ہوں، آپ سے ترجمہ ہی دیں گے اور ٹائم بچا ہی اتنا ہی ہے. ذالک یعنی یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کلی طبیعی کا وجود خارج میں نہیں ہوتا، اس کے افراد کا وجود ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے
वज़ालिक, ज़ालिक यानी इस नज़रिए की दलील, ये नज़रिया क्यों दिया, कहाँ ये बात, वज़ालिक, ज़ालिक ले अन्नहु, ठीक है, वज़ालिक यानी ये जो उसने नज़रिया दिया है कि कुल्ली तबी का वजूद नहीं होता बल्कि उसके अफराद का होता है। क्यों ये कौल दिया है ले अन्नहु, क्योंकि लव वजदा अल कुल्लियो अल तबीयो, कुल्ली का लफ्ज़ हटा दो, लव वजदा अल मफहूमो अल तबीयो फिल खारिज, खारिज में अगर इसके वजूद को माना जाए फी ज़िमन अफराद, अफराद के ज़िमन में, लाजिमा पहला इश्काल ये लाजिम आएगा क्या, इत्तिसाफुल शाइल वाहिद, शाइ वाहिद मुत्तसिफ हो रही है बिस्सिफात अल मुतज़ादा, ठीक, ज़ैद के अंदर भी कुल्ली तबी मौजूद, आमर के अंदर भी कुल्ली तबी मौजूद, मगर एक आलिम आए एक जाहिल आए तो वो कुल्ली जो इन दोनों को मौजूद है वो तो एक है ना, जब वो एक है तो शायद एक इस फर्द के लिहाज से इल्म से मुत्तसिफ हो जाएगी, दूसरे फर्द के लिहाज से वो जिहालत से मुत्तसिफ हो जाएगी, इल्म और जिहालत एक दूसरे की मुतजाद हैं, तो कुल्ली तबी जो दोनों के अंदर मौजूद थी और शायद वाहिद है वो मुत्तसिफ हो जाएगी दो मुतजाद सिफा से, तो एतिमाद ज़िद्दान हो जाएगा, पहला इश्काल। और दूसरा इश्काल वजूदुल शाइल वाहिद फिल अमकिनते अल मुतअद्दिदते, एक शाय का वजूद मुतअद्दिद मकानात के अंदर वक्त वाहिद में मानना पड़ेगा, ज़ैद मदरसे में है, खालिद हरम में है, इसके अंदर भी कुल्ली तबी उसके अंदर भी कुल्ली तबी, और ये कुल्ली तबी दोनों मकाम पर शाय वाहिद है, शाय वाहिद का वजूद एक से ज़्यादा मकानात के अंदर वक्त वाहिद में मानना पड़ेगा, और एक शाय जो है एक वक्त में एक से ज़्यादा मकानात के अंदर मौजूद हो अक्लन महाल है, इज्तिमाई ज़िद्दान भी अक्लन महाल है, ये दो अकली महाल लाजिम आते हैं, इस वजह से वो कहते हैं कि हम नहीं मान सकते कि खारिज में कुल्ली तबी वजूद रखती है। वही नाज़रीन, तो अब नतीजा ये निकला का फमाना वजूदुल तबी, जब ये कहा जाता है कि कुल्ली तबी मौजूद है, कुल्ली तबी वजूद रखती है, तो इस लफ्ज़ का माना ये है कि अन्ना अफरादा हु मौजूदातुन, उसके अफराद खारिज में वजूद रखते हैं, रही उसका अपना बेनफ्स नफीस वजूद तो उसका अपना बेनफ्स नफीस वजूद खारिज में नहीं है। कौन कह रहा है, मुसन्निफ। आगे शाह क्या कहता है, वफ़ी है तअम्मुलन, ये जो उन्होंने दो इश्काल बतौर इस्तदलाल बयान किए हैं, इन इश्कालात में तअम्मुल की गुंजाइश है, इनका जवाब हमारे पास मौजूद है, जब इश्काल रफ़ा हो जाएंगे तो उनका इस्तदलाल अपनी जगह पे फिर कायम हो जाएगा। व तहक़ीक़ुल हक़ के फ़ी हवाशी अल तजरीद, अब्दुल्ला साहब कहते हैं तजरीद पर मैंने हाशिया लगाया है, वहाँ पर इस बहस की मुकम्मल तहक़ीक़ दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसने जो जवाब दिया है वो ये दिया है कि वजूद की दो किस्म हैं, एक वजूद शख्सी होता है, एक वजूद नौई होता है। वजूद शख्सी जो है ना, ये वजूद शख्सी वो है जिसकी तरफ ज़ैद इशारा देता है, लफ्ज़ ज़ैद का मफ़हूम जिसकी तरफ इशारा देता है वो वजूद शख्सी है। एक वजूद नौई है, वजूद नौई जो होता है वो मुशख्खिसात और कयूदात से मुबर्रा होता है, और जो कयूदात और मुशख्खिसात से मुमय्यज़ात से आज़ाद होता है उस वजूद को वजूद नौई कहते हैं। और वजूद नौई चूँकि मुशख्खिसात से मुक़य्यदात से आज़ाद होता है इसलिए वो मुतज़ाद सिफ़ात से मुत्तसिफ़ भी हो सकता है, मुतअद्दिद मकानात भी हो सकता है। ये जो तुमने इश्काल दिया है ये इश्काल वारिद होता है किस पे, वजूद शख्सी पे, और हम पहले खाने में ही तकसीम कर लेते हैं, वजूद शख्सी के लिए मफ़हूम तबीई जुज़ी, वजूद नौई के लिए मफ़हूम तबीई कुल्ली, और हम जो बहस कर रहे हैं कुल्ली तबीई के वजूद की कर रहे हैं, और कुल्ली तबीई का वजूद वजूद नौई होता है, वो नौअन वाहिद होता है ना कि शख्सन वाहिद होता है। शख्सन वाहिद जुज़ी का वजूद होता है, कुल्ली का वजूद शख्सन वाहिद नहीं होता, वो नौअन वाहिद होता है। तुम्हारे इश्काल का ताल्लुक तब है जब हम ये दावा कर रहे हूँ कि कुल्ली तबीई का खारिज में वजूद वजूद शख्सी है, हम दावा कर रहे हैं कि उसका वजूद वजूद नौई है। तुम्हारे इश्कालात हमारे नज़रिए पे वारिद नहीं होते, जिसकी वजह से उनके इस्तदलाल अपनी जगह पे ताम है, और परफेक्ट नज़रिया यही है कि कुल्ली तबीई खारिज में वजूद रखती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।